نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحفظ ختم نبوت اور رد مرزیت کے حوالہ سے ہمارا یہ کورس جاری ہے۔ اس سے پہلے نشستوں کے اندر آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت، اہمیت و فضیلت، اور ماضی کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے ان کے حوالہ سے گفتگو کی گئی۔ آج کی اس نشست کے اندر تحریکات ختم نبوت کو بیان کیا جائے گا اور اس سبق کو دو حصوں کے اندر بیان کیا جائے گا۔ حصہ اول کے اندر دو اہم تحریکات کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر ایک کہ فتنہ مرزیت کا بانی مرزا غلام قادیانی، اس نے اسلام کے خلاف تخریب کاری کب شروع کی اور سب سے اول اس کے متعلق کفر کا فتویٰ کس نے دیا، اور اسی طریق سے ایک بہت مشہور مقدمہ جس کے ذریعے سے مرزائیوں کو سب سے پہلے آئینی طور پہ کافر اقلیت قرار دیا گیا، جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے مشہور ہے، جس کی پیروی کرنے کے لیے امام الاثر، خاتم المحدثین، حجت الاسلام علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی خود تشریف لے کر کے آئے، اور حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کروایا۔ تو آج کی نشست کے اندر ان دو موضوع پر بات کی جائے گی، دو تحریکوں کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو مرزا قادیانی نے جو سب سے پہلے دعویٰ کیا، اور ابتدائی طور پہ مرزا قادیانی نے جو اسلام کے خلاف تخریب کاری کی، وہ سن 1880 کے اندر اس نے گویا کی شروع کی، جبکہ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا براہین احمدیہ، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے علماء لدھیانہ، ان کی دور اندیش نظر ان حضرات نے وہ کتاب پڑھی، تو اس کتاب کی کچھ مشکوک عبارات تھیں۔ ان عبارات کو پڑھ کر کے ان کی دور اندیش نظر نے یہ کہا کہ یہ بندہ کل کو کوئی بڑا دعویٰ کرنے والا ہے اور بڑا کوئی کفر کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے جیسے وہ کتاب پڑھی، تو کتاب کو پڑھ کر کے سب سے پہلے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے وہ علماء لدھیانہ سے وہ حضرات کون تھے؟ حضرت مولانا محمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبدالعزیز لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے رفقاء کار جو ہیں، ان حضرات نے مرزا قادیانی کے متعلق یہ کھلے طور پہ فتویٰ دے دیا کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے، اور یہ آگے چل کر کے کوئی بڑا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ براہین احمدیہ جو مرزا قادیانی نے کتاب لکھی تھی، اس کی چند مشکوک عبارات جو ہمیں بھی نظر آتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ یہ مسیحیت کے دعوے کی بنیاد اس میں رکھ رہا تھا، نبوت کے دعوے کی بنیاد اس میں رکھ رہا تھا۔ ان عبارات کے اندر گویا کہ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور انہی عبارتوں کو بنیاد بنا کر کے اس نے کل کو کھل کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ آپ کے سامنے عبارت ہے، یہ اسی براہین احمدیہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 601 پر عبارت موجود ہے۔ کیا لکھا؟ عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم، یہ اس نے آیت بھی غلط لکھی، اصل یہ آیت ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات میں تحریف مرزا قادیانی کی موجود ہے۔ تو اس کے اندر کیا لکھتا ہے کہ ہم نے جہنم کو کافر کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح اسلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق کے محض اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے، یعنی اصل یہ ہماری مقصود عبارت یہ ہے۔ یا مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی میرا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واسطے وہ ارہاس کے طور پہ واقع ہو۔ ارہاس اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ نبوت کو جو سچے نبی ہوتے تھے، ان کو نبوت ملنے سے پہلے جو سچے خواب آیا کرتے تھے، اس کو ارہاس کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے میرا زمانہ جو ہے وہ بطور ارہاس کے ہے۔ ایک تو یہ عبارت۔ دوسرے نمبر پر اسی کتاب کے پھر آگے صفحہ نمبر 602 کے اوپر مرزا نے کیا لکھا کہ خوشخبری ہو تجھے اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، میں نے تیری کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اور آگے لکھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اب یہ مرزا قادیانی نے عبارات لکھی، اور کل کو اسی کے ذریعے سے مرزا قادیانی اس کو بنیاد بنا کر کے
نبوت کا دعویٰ کیا۔ ویسے تو مرزا یہ مشہور کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا امتی نبی ہونے کا دعویٰ ہے، یہ ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کھل کر کے وہ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بحث یہ چل رہی ہے اس عبارت کے اندر کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہے یا نہیں ہے، تو مرزا قادری اس پر دلیل پیش کر رہا ہے، یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، آگے کیا لکھا جی، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، یعنی یہ الہام براہین احمدیہ درج ہے، اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے اور نہیں بھی۔ دیکھیے اب مرزا نے کیا کہا کہ صاحب شریعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی وحی کے اندر امر بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں۔ تو کہتا ہے میری وحی کے اندر بھی امر بھی موجود ہے، نہیں بھی، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہاں پر اس نے کہہ دیا کہ گویا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ تو یہ وہ عبارت جو براہین احمدیہ میں لکھی تھی، اسی کو بنیاد بنا کر کے مرزا قادیانی نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دوسری عبارت اسی براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 553 پر، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں تو مرزا نے یہ لکھا کہ آیت جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر دلالت کرتی ہے، لیکن مرزا قادیانی آگے لکھ کے آگے اس کا ترجمہ کر کے تشریح کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، یعنی مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔ یعنی اس عبارت کے اندر بھی مرزا قادیانی گویا کہ مسیحیت کے دعوے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ مرزائی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مرزا قادیانی پہلے سادگی کے اندر حیات مسیح اسلام کا عقیدہ لکھا، بعد میں اس سے انکاری ہوا، یہ غلط بات ہے۔ مرزا قادیانی نے سارا کام جو کیا وہ پری پلان تھا، کہ مرزا قادیانی کے اندر پورا سکیچ پہلے سے تیار تھا کہ میں نے پہلے کیا بات کرنی ہے، بعد میں کیا بات کرنی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر اس نے کیا لکھا ہے؟ سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے۔ یعنی اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی یہ سب کچھ وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ عبارات تھی جس کے بنیاد کے اوپر، یعنی جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، پتہ چل رہا ہے ان عبارات کے اوپر غور کیا جائے، پہلے عبارت لکھ کر کے، پہلے آیت لکھ کے اس کا ترجمہ تشریح کیا اور بعد میں اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ دیکھیے اسی آیت کو مرزا قادیانی نے، یعنی وہ پہلے لکھی عبارت سن 1880 سے 84 کے درمیان، اور یہ عبارت لکھی ہے سن 1901 کے اندر، یہ کتاب ایک غلطی کا ازالہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ یہاں پر یہ کتنے کھل کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس میں حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ، یعنی مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کی عبارات کو اپنے دعوی نبوت کی بنیاد بنایا، لیکن اس وقت کھل کر کے دعویٰ نہیں کیا، اس وقت بنیاد گویا کے رکھی مرزا قادیانی نے۔ جو دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا وہ 1901 کے اندر کیا، لیکن براہین احمدیہ کی عبارات کو جو پری پلان طور پہ لکھی گئی تھی اس کے اوپر چسپا کیا گیا۔ تو ان عبارات کو بھانپتے ہوئے علماء لدھیانہ نے یہ بات فرمائی کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی کتاب کے متعلق مرزا قادیانی نے کیا لکھا کہ نعوذ باللہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تعریف کیا، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کے نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب انہوں نے مجھے پیش کر دی۔ وہ کون سی بلا کتاب ہے؟ وہ کتاب یہی ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے متعلق مرزا نے کیا لکھا، جب میں نے
یہ کتاب لکھی تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجھے زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 275 اگلے صفحے پر موجود ہے، میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ عبارت لمبی ہے وگرنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا جی کہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی، اور کہتا ہے یہ میری اپنی کتاب تھی، وہی براہین احمدیہ۔ تو حضور نے میرے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کہ یہ کتبی ہے، اور کہتا ہے میں نے کتبی اس کو اس لیے کہا کہ جس طرح کتب ستارہ مستحکم اور غیر متزلزل یعنی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی بڑی مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ تو حضور نے جیسے وہ کتاب لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں جاتے ہی وہ ایک پھل بن گئی۔ پھل کیا تھا؟ امرود تھا، تربوز جتنا بڑا تھا۔ حضور نے جیسے اس کی کاشیں کرنا شروع کی تو اس سے شہد نکلنا شروع ہو گیا، اور شہد بہتا بہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مرفق مبارک تک، آپ کی کوہنی مبارک تک پہنچ گیا۔ اور کہتا ہے پیچھے ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں۔ تو وہ کہتا ہے جی حضور نے فرمایا کہ یہ ایک کاش اس مردے کو بھی دے دو، اور کہتا ہے یعنی کہ وہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ مردہ جو ہے یہ اسلام ہے، اور کہتا ہے جیسے میں نے اس کو یہ کاش دی تو اسلام زندہ ہو گیا۔ یعنی مرزا قادیانی اشارتاً یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں جب آیا ہوں اس وقت اسلام مردہ ہو چکا تھا، اور میرے ذریعے سے اسلام نعوذ باللہ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اور جب مرزا قادیانی نے کتاب لکھی تو اس وقت مرزا قادری کیا کہتا ہے کہ میں ملہم بھی تھا۔ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم معمور ہو کے بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپے کا اشتہار دیا۔ یعنی مرزا قادری نے کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی اس وقت میں ملہم بھی تھا، معمور بھی تھا۔ تو یعنی مرزا قادیانی بعد میں یہ باتیں خود مانتا رہا جس سے پہلے انکار کرتا رہا۔ تو علماء لدھیانہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب وہ ایمانی بصیرت اور سمجھ عطا کی کہ علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی ان کفریہ عبارات کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ گو اس وقت کے جو علماء تھے دیگر، ان حضرات نے احتیاط کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ اس پر کفر کا فتویٰ فی الحال نہیں لگانا چاہیے۔ مولانا محمد لدھیانوی صاحب، مولانا عبداللہ لدھیانوی صاحب، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی صاحب رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ ہاں، کچھ عرصے کے بعد جب یہ کھل کر کے سامنے آیا تو پوری امت مسلمہ نے مرزا قادیانی کے کفر کے اوپر مہر ثبت کر دی۔ لیکن جو صحرا ہے اس فتنے کو بھانپنے کا، وہ حضرات علماء کرام لدھیانہ، یہ ان کے سر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور دوسرا پھر جو اہم دوسری تحریک ہے بر صغیر کے اندر، جب ابھی اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ایک اہم واقعہ پیش آیا مرزائیت کے حوالے سے۔ یعنی جب مرزا قادیانی کھل کے سامنے آ گیا تو بہت سارے لوگوں نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا اور اس کے مد مقابل آئے، اس کے جوابات دیے۔ اس کے اندر تمام مکاتب فکر، اس میں علماء دیوبند بھی ہیں، اس میں علماء بریلوی بھی ہیں، اور اس میں علماء اہل حدیث بھی ہیں، ان سب حضرات نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوشش کی۔ حجت الاسلام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح حضرت مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی، یہ اس کے اہل حدیث حضرات کے علماء کرام ہیں۔ اور اسی طرح پیر مہلی شاہ صاحب گولڑی رحمہ اللہ تعالی، یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ان حضرات سب حضرات نے مل جل کر کام کیا، لیکن ایک باقاعدہ تحریک چلانا اور مرزائیت کے خلاف کھل کر کے کام ہونا، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ بنیاد رکھی حجت الاسلام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ اور یہ مقدمہ بہاولپور جو مرزائیت کے کفر، آئینی کفر کی بنیاد بنا، اس کا صحرا بھی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ مقدمہ بہاولپور کیا تھا؟ بہاولپور کے ایک بڑے عالم دین تھے، ان کی بیٹی غلام عائشہ نامی، انہوں نے اپنی بچی کا نکاح اپنے بھتیجے عبد الرزاق نامی سے 55 میں کر دیا، اور بعد میں وہ عبد الرزاق مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لیکن وہ باوجود کافر ہونے کے وہ اس بات پر مصر تھا کہ میں مسلمان ہی ہوں، جیسا کہ آج بھی قادیانی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں اور مسلمان ہمیں
اسلام کا حصہ مانے، تو باوجود کافر ہونے کے خود کو مسلمان ظاہر کرنا اور مسلمان لڑکی کو حسب سابق اپنی منقوہ سمجھنا، یہ اس کی وجوہات تھیں مقدمہ بہاولپور کی، کہ عبد الرزاق جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ میری منقوہ ہے اور لہذا رخصتی کی جائے، تو یہ وجہ بنی مقدمہ بہاولپور کی، اس کا نکاح ہونا، پھر مرتد ہونا، پھر مطالبہ کرنا کہ غلام عائشہ میری منقوہ ہے تو اس کے اس کو رخصت کیا جائے۔ تو انہوں نے تنگ آ کر کے آخر کار بہاولپور عدالت کے اندر فسخ نکاح کی، وہاں پر ایک ریٹ دائر کی کہ یہ عبد الرزاق جو ہے یہ قادیانی ہے، اور قادیانی مسلمان نہیں، ساری امت مسلمہ ان کو کافر کہتی ہے۔ تو سن 1927 میں ریاست بہاولپور میں نکاح ختم کرنے کا انہوں نے دعویٰ دائر کیا۔ یہ مطالبہ تھا کہ قادیانی جب کافر ہیں تو اپنے آپ کو کافر تسلیم کرے اور نکاح باقی نہیں رہا، نکاح کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس وقت کیونکہ یہ فتنہ بالکل اوائل کے اندر تھا، اور عوام الناس تو عوام الناس، بعض علماء بھی تھے جن کو مرزائیت کے کفر کی وہ صحیح طریقے سے وجوہات اس کا علم نہیں تھا، یا علم تھا تو بیان کرنا ظاہری بات ہے وہ تو صاحب فن کا کام ہوتا ہے کہ جو فتنہ مرزائیت کو سمجھتا ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ تو مرزائی بھی آئے عدالتوں کے اندر اور مسلمان بھی آئے عدالتوں کے اندر، لیکن یہ کہ مرزائیوں کے کفر کو ایسے واضح طور پہ بیان نہ کیا جا سکا۔ مرزائی اپنی شیطنت کے ذریعے سے اور کیا کہتے ہیں اپنی چلاکی اور عیاری مکاری کے ذریعے سے انہوں نے بہاولپور، ملتان، لودھرا ان 3 عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلہ کروا دیا۔ اب علماء کرام بڑے پریشان، ایک صرف موقع باقی تھا کہ جو نواب آف بہاولپور کے گھر کے اندر خصوصی عدالت لگا کرتی تھی، تو وہاں پر اپیل دائر کی گئی، یہ آخری موقع تھا۔ تو وہاں کے علماء نے اکٹھے ہو کر کے اب مشورہ کیا کہ کس کو بلایا جائے جو فتنہ مرزائیت کو بیان کر سکے اچھے طریقے سے۔ تو سب نے اتفاق رائے سے یہ کہا کہ امام المحدثین، فخر المحدثین، حجت الاسلام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور بڑا عجیب واقعہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ان دنوں، یہ تقریباً سن 1933 کی بات، یعنی مقدمہ چلے ہوئے 5-6 سال گزر چکے ہیں، تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ختم نبوت کے دیوانے تھے۔ ان دنوں کے حضرت دیوبند چھوڑ کر کے ڈابھیل تشریف لے کر کے جا رہے تھے، عمر کا آخری حصہ ہے اور انتہائی علیل، انتہائی بیمار ہیں، کمزوری اور ضعف آ چکا ہے، یعنی چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ایسا جنون اور ایسا عشق ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں ڈابھیل نہیں جاؤں گا۔ اسی سال آپ نے حج کے لیے بھی تشریف لے کر کے جانا تھا، تو اور بہت سارے لوگ اس لیے حج کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت کی ہمیں رفاقت مل جائے گی، لیکن قربان جائیں ان عاشقین صادقین کے اوپر کہ حضرت نے کیا فرمایا کہ ہم حج بھی کرنے نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کی رفاقت چاہتے تھے، تو حضرت نے عجیب جملے فرمایا کہ حج کرنا انور شاہ کے لیے نفلی عبادت ہے، میرے اوپر فرض نہیں ہے، میں صاحب استطاعت نہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس، آپ کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ انور شاہ کے لیے فرض عبادت ہے۔ میں پہلے اپنا فریضہ ادا کروں گا، اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو میں نفلی عبادت کو بھی ادا کروں گا۔ بیمار اتنے کہ آپ کو خونی بواسیر لگی ہوئی، اتنے علیل ہیں کہ خود چل بھی نہیں سکتے، اطباء نے اور ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ حضرت آپ تو سفر نہیں کر سکتے، یعنی وہاں سے دیوبند سے بہاولپور کا سفر کرنا کوئی آسان، جہاز کے سفر نہیں تھے، آرام دہ گاڑیاں نہیں تھے، وہی پرانی ریل گاڑیاں، چھکڑے جو تھے اس کے اوپر سفر کرنا کوئی آسان تو نہیں، لیکن ان کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس محدث کبیر نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں سفر نہیں کرتا، اسی حالت کے اندر اگر میری موت آ گئی اور اللہ نے مجھے کھڑا کر کے پوچھا کہ انور شاہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، تو نے اپنی بیماری کو مقدم رکھا اور ہمارے نبی کی ختم نبوت کو پس پش ڈال دیا، تو بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ فرمایا میں اسی حالت میں سفر کروں گا، چاہے میری رستے میں موت آ جائے،
میں اللہ کو یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ جو میری بساط میں تھا وہ میں نے کر لیا، آگے زندگی نے وفا نہ کی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی حالت کے اندر تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ اور پھر عجیب واقعہ بہاولپور میں جب پہنچے تو بہاولپور کی جامع مسجد کے اندر تشریف فرمائے حضرت، اور بیان فرما رہے حضرت کا نام سن کے علماء اور عوام الناس کے ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہزاروں تو حضرت کے شاگرد تھے، اللہ نے دنیا کے اندر فیض پھیلایا اللہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضرت بیان فرما رہے ممبر رسول پر بیٹھ کر کے اپنے آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ فرمایا کہ بندہ ڈابھیل جانے کے لیے پابا رکاب تھا کہ ادھر سے ان لوگوں کو قطار آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور پیروی تم نے کرنی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے نام اعمال کی طرف نظر دوڑا کر کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ میرے پورے نام اعمال کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کو کل میں پیش کر کے اللہ سے بخشش کا سوال کر سکوں۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انور شاہ، اللہ نے تیرے لیے بخشش کا پروانہ بھیج دیا ہے۔ یہ بات فرمائی تو حضرت کے شاگرد بیٹھے ہیں مولانا عبد الحنان ہزاروی رحمہ اللہ مجمع کے اندر، وہ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگاتے گزری، آپ کی ساری زندگی دین کی حفاظت اور اشاعت کرتے گزری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے ایسا جس کو پیش کر کے اللہ سے بخشش کا سوال کر سکوں۔ اور کہا کہ اگر آپ کے نام اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے تو میں قسمیہ بات کر سکتا ہوں پھر کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی نام اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل ہو جس کو پیش کر کے کل وہ اللہ سے بخشش کا سوال کر سکے۔ وہ بیٹھے نیچے، تو حضرت نے دوبارہ سے گفتگو شروع فرمائی اور ایسے جملے فرمائے کہ جس کو سن کر کے سارا مجمع دھاڑے مار کر رونے لگ گیا۔ فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں بڑے مبالغے سے کام لیا ہے، ہم پر تو یہ بات کھل چکی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے۔ یہ بات کرنی تھی کہ سارا مجمع رونے لگ گیا، دھاڑے مار مار کے۔ میرے دوستوں، اور حقیقت بات یہی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری نہیں کر سکتے تو یہ گلیوں کے کتے ہم سے بہتر ہیں جو اپنا کام تو پورا کر رہے ہیں۔ جس کو مالک پورے دن کے اندر گوشت کے چند ٹکڑے ڈالتا ہے، دودھ کا پیالہ دے دیتا ہے اور وہ اپنے مالک کے واسطے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ ہمیں تو جان ملی حضور کے صدقے، ہمیں تو مال ملا حضور کے صدقے، ہمیں تو عزت ملی حضور کے صدقے، ہمیں تو زندگی ملی حضور کے صدقے، ہمارے یہ جہان بھی حضور کے صدقے اور وہ جہان بھی حضور کے صدقے۔ اگر ہم اس محسن اعظم کی عزت و ناموس کی پہرے داری خدا نخواستہ نہ کر سکیں تو اللہ کی قسم گلیوں کے کتے ہم سے بہتر ہوں گے۔ یہ شاہ انور رحمہ اللہ تعالی اسی علالت کے اندر، اسی بیماری کے اندر کمرہ عدالت کے اندر کئی گھنٹے بحث کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ مرزائیوں کا بڑا اجار اور مکار، متعفن اور بدبودار ان کا وکیل جلال الدین شمس، اس کے ساتھ بحث چل رہی اور بات ہوتے ہوئے تواتر مانوی کی بات ہوئی۔ اس نے کہا تواتر مانوی حجت نہیں ہوتا۔ عجیب واقعہ پیش آیا۔ تو مرزائیوں کو تو عادت ہے اس کی جھوٹ بولنے کی، تو اس نے کہا جی تواتر مانوی حجت کیوں؟ اس نے میری کتاب کا حوالہ پیش کیا مسلم الثبوت کا۔ اللہ نے غضب کا حافظ عطا فرمایا تھا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لیتے 40 سال تک وہ کتاب نہیں بھولا کرتی تھی۔ تو ایک نشانی تھی اسلام کی حقانیت کی انور شاہ کاشمیری، جن کے متعلق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے لکھا۔ کسی نے پوچھا کہ انور شاہ کے بعد اسباب کے درجے کے اندر دنیا کے اندر انور شاہ جیسا عالم دین آ سکتا ہے؟ فرمایا ان کے بعد آنا تو ناممکن بات، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 500 سال پہلے بھی دیکھ لو تو انور شاہ جیسا عالم دین نظر نہیں آتا۔ حضرت کی وفات کے اوپر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ شاہ انور کی نظر کیا تھا شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ نے عجیب کمالات سے نوازا تھا۔ اس نے یہ بات پڑھی تو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جج صاحب اس نے عبارت غلط پڑھی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب ہے؟ فرمایا کتاب آپ لیجئے، میں آپ کو عبارت زبانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت نے عبارت زبانی پڑھ کے سنائی۔ فرمایا غالباً کہ آج سے 34 برس پہلے مصر کے کتب خانے کے اندر اس کتاب کو میں نے سرسری طور پہ پڑھا تھا، آج تک زبانی یاد ہے کتاب۔
اللہ نے ایسا غضب کا حافظ عطا فرمایا۔ تو یہ تو حضرت نے دلائل دیے نا، حضرت کا یہ علم تھا، اللہ نے روحانیت اور باطنی نسبت بھی عجیب عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ ایسی ایک بات فرمائی کہ سارا کمرہ عدالت مبہوت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جلال الدین، ہم نے دلائل کے ساتھ مرزے کا کافر ہونا ثابت کر دیا، اگر تجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا تو آنکھیں بند کر، تو آنکھیں یہاں بند کرے گا اور میں تجھے یہیں پر کھڑے کھڑے جہنم میں مرزا قادری جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ یہ بات کہنی تھی کہ سارا کمرہ عدالت وہ انگشت بدندہ ہے اور مبہوت ہو چکا ہے کہ شاہ صاحب نے کیا بات فرما دی۔ جب باہر نکلے تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اگر جلال الدین یہ پوچھ لیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ یہ بات فرمائی، یہ بات جب اس نے کی تو حضرت جلال کے اندر آ گئے اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو عدالت کے اندر انور شاہ بات کر رہا تھا؟ فرمایا وہاں انور شاہ نہیں بات کر رہا تھا، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بات کر رہا تھا۔ اور اگر جلال الدین آج یہ تقاضا کرتا تو اللہ انور شاہ کے ہاتھ سے یہ کرامت ظاہر کرتا کہ میں اس کو وہاں کھڑے کھڑے وہ عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادری جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا۔ تو یہ ان لوگوں کی باطنی نسبتیں تھیں میرے دوستو۔ یہ وہ مقدمہ بہاول پور تھا جس کو حضرت اپنی پونجی سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ اگر میری زندگی کے اندر فیصلہ ہوا تو فبیہا، اور نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر کے سنانا کہ فیصلہ کیا ہوا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، ان کے اخلاص کی برکت، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ مسلمانوں کے حق کے اندر فیصلہ ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سن 34 کے اندر 1934 میں حضرت کی وفات ہوئی، اور 6 فروری سن 1935 کو مقدمہ بہاول پور کا تاریخی فیصلہ ہوا، جس کے اندر سب سے پہلے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ مرزائیت کے وہ کفری عقائد سن کر کے جج محمد اکبر خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ارکریزی کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ لکھا۔ حالانکہ ان کے اوپر انگریز کا بڑا پریشر تھا، بڑا دباؤ تھا کہ مرزائیوں کے حق کے اندر فیصلہ کیا جائے، لیکن انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کیا اور لکھا کہ مرزائی مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قادیانیوں کا مکروہ چہرہ وہ بے نقاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد قادیانیوں نے ایک چال کیا چلی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو پہلے تو انہوں نے عبد الرزاق کو غائب کر دیا کہ جی وہ تو گم ہو گیا، اغوا ہو چکا ہے، مل ہی نہیں رہا کہاں گیا، اور انہوں نے کہا جی لہذا وہ بندہ نہیں رہا تو ختم کر دیا جائے۔ جب ان کا یہ داؤ نہ چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے بندے کو خود قتل کروا دیا۔ کیوں؟ تاکہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے پھر اس پر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ جب وہ مدعا علیہ ہے جس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا وہ بندہ ہی نہیں رہا تو مقدمہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مرزائی نے بڑی گھنونی چال کھیلی، خطرناک چال کھیلی کہ لہٰذا آپ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جج محمد اکبر خان صاحب نے فیصلے کو چلایا، مقدمے کو چلایا، اور اس کا پوری محنت کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور مسلمانوں کے حق کے اندر فیصلہ ہوا۔ الحمدللہ یہ بنیاد گویا کہ بن گیا یہ مقدمہ بہاول پور مرزائیوں کے آئینی طور پہ کفر کے حوالے سے۔ تو یہ مقدمہ بہاول پور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جمع پونجی سمجھا کرتے تھے، اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ حضرت کی جب وفات ہوئی تو حضرت کے شاگرد رشید مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا اللہ نے ساری دینی خدمات کو قبول فرما لیا، لیکن اللہ نے جو بخشش فرمائی وہ مقدمہ بہاول پور کی وجہ سے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ انور شاہ تو نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کی پہرے داری کی، یا اس کے صدقے ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری یہ آخرت کا ذریعہ ہے، یہ توشہ آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔